أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بذلته الحائلون ولا يحصي نعمه الآكلون ولا يؤدي حقه الميتون الذي لا يدركه بؤس النوم ولا يناله بؤس الفتن الذي ليس لسفه أجر مجدود ولا نفس موجود ولا وقت محدود ولا أجر موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وقتدى بالصخور ميدان أرضه يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا ألطف من كل لطيف يا أكبر من كل كبير يا أعظم من كل قدير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى النبيين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مصدقتي يا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم بہت ہی معذرت کے ساتھ قدیر والی سنت کو ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ یہ جگہ پہ ہو جائے. بہت ہی معذرت اس بات کا ہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ جتنا قریب رہیں گے اتنا ہم آپ کو سمجھ سکیں. اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا نظر و الی وجہ النبی عبادت، تو امام حسین کی مجلس بھی عبادت اور مومنین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. تو یہ عبادت در عبادت ہے، اسی لیے میں نے گزارش کی ہے سماعت کا محمد وآل دیکھیں بزرگ تشریف فرما ہے. اس بات کی وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں کہ میں میرے محمد کا ایک اتنا سا طالب علم ہوں جو بھی کچھ وہاں سے حاصل کیا آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. انسان محترم بغیر کسی تمہید کے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے یہ ماتم، یہ گریا، یہ عزاداری، یہ عالم سمتنا، یہ شبیہوں کا برآمد کرنا، یہ جلوس، یہ عزا خانہ سجانا، یہ ہمارے گھر کی ایجاد کردہ رسم نہیں ہے بلکہ رسول کی سنت ہے. بہت ہی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے یقین ہے کہ آپ سنتے ہیں بھائی، جو قوم مرنے کے بعد بھی سنتی ہے اسماعیل وہ زندگی میں کیسے نہ سنے. تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ سنتے ہیں. تو یہ رسول کی سنت ہے. بہت جلدی جلدی بیان کروں گا. یہ رسول کی سنت ہے. عشق علی کی دولت، عشق علی اور محبت اہل بیت، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو دل میں پیدا ہوتی ہے اہل بیت کی محبت، یہ ماں کی تربیت کا اثر. اس کے بعد یہ نعمت ملتی ہے. تو میں نے کہا یہ شبیہ بنانا، نسبت دینا ایک اس کی سنت ہے. بہت ہی توجہ، رسول کی سنت ہے. رسول اسلام موجود ہے اور رسول کا ایک چاہنے والا رسول کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتا ہوں. بہت ہی توجہ، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ہی محبت کرتا ہوں، مگر جب بھی نام علی آتا ہے میری محبتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. تھوڑا سا جب بھی نام علی آتا ہے تو میری محبتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. رسول نے کہا جاؤ جا کے اپنے ماں کے قدموں کا بوسہ لے لو. پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ خائن محبت علی کا وہ ہوتا ہے جس کی ماں نے خیانت کی ہو. تو رسول نے کہا جاؤ ماں کے قدموں کا بوسہ لے لینا. تو آنے والا شخص کہتا ہے یا رسول اللہ ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے. بہت توجہ. تو کہا قبر موجود ہے، نشان قبر موجود ہے. کہاں موجود؟ وہ بھی موجود نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ کسی مقام پہ چلے جانا اور وہاں بیٹھ کر نشان قبر بنانا. بہت ہی توجہ، نشان قبر بنانا اور اس کی نسبت اپنے ماں کی قبر کی طرف دینا اور اس کے پیر کی بوسہ لے لینا. واقعہ تمام ہو گیا. اس نے نشان قبر بنائی، نسبت دی، بوسہ لیا. آئیے رسول کی خدمت میں چلتے ہیں. یا رسول اللہ ایک تو آپ نشان قبر بنانے کو کہہ رہے ہیں، یعنی شبیہ بنانے کو کہہ رہے ہیں، دوسرے کہ آپ
حسین کے سلی کی طرف دیں گے تو کچھ ملا کہیں گے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو ان سے کہنا شبیہ بنا کے نسبت دینا ملاؤں کی بدعت نہیں، رسول کی سنت ہے۔ یہ نسبت دینا رسول کی سنت ہے، رسول کی سنت ہے۔ یہ فرش عزا جیسی نعمت کس نے ہمارے کی؟ اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ اسے زینب کہتے ہیں۔ جس بیوی نے اتنی عظیم نعمت ہمارے حوالے کی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ معرفت جناب زینب سلام اللہ علیہا حاصل کریں۔ کوشش کروں گا کہ جتنی دیر گفتگو کروں جناب زینب سلام اللہ علیہ فضائل باپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اس بیوی کا کیا کہنا کہ جو اپنے بابا کے لیے زینت ہے، توجہ، اس بیوی کا کیا کہنا کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت قرار پائی، تو وہ بھی باپ جو کھلے ایمان ہے، جو محسن اسلام ہے، جو ناصر رسول ہے، جو فاتح خیبر ہے، جس نے اسلام کو فتح دلائی، جس نے اسلام کو کامیابی دلائی۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ جو اسلام کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں، اور علی کہتے ہیں زینب، زینب میری بیٹی ہے۔ یعنی علی یہ بتا رہے ہیں کہ میں اسلام کی زینت ہوں، میں اسلام کی زینت ہوں، اگر کوئی میری زینت ہے تو اسے زینب کہتے ہیں۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ اب عظمت کو دیکھیے کہ رسول اسلام نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ کچھ لوگ رسول کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا بہت احسان ہے، ہم کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں، ہم کچھ اس کے عوض میں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ جو اجرت دینی ہے، یہ جو اس کے بدلے میں دینا ہے، کب دو، کیسے دو۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ مولا متقیہ خانہ زہرا سلام اللہ علیہ میں پروردگار عالم نے اپنی رحمت کا نزول کیا اور مولا متقیہ کو ایک بیٹی عطا کی جسے زینب کہتے ہیں۔ بہت ہی توجہ، بیٹی عطا کی جسے زینب کہتے ہیں۔ اچھا جب ولادت ہوئی نا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی آغوش میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو لے کے آئی، کس کی خدمت میں؟ مولا متقیہ کی خدمت میں۔ کہنے لگی کہ اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے، آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ بہت ہی توجہ چاہتا ہوں، آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ مولا نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے رسول میں سبقت کی ہوگی؟ انتظار کریں، رسول سفر پہ گئے ہوئے تھے، رسول آ جائیں گے تو ہم نام رکھ دیں گے۔ کس کا نام رکھنا ہے؟ زینب کا نام رکھنا ہے۔ کس کا نام رکھنا ہے؟ زینب کا نام رکھنا ہے۔ علی نے کیا کہا؟ رسول کا انتظار کریں، رسول کا انتظار کریں۔ یہاں تک تاریخ کہتی ہے کہ رسول سفر سے واپس آ گئے۔ جب رسول واپس آئے تو رسول نے بھی مبارکباد دی، اہل بیت نے بھی مبارکباد دی۔ جب مبارکباد پیش کر دی تو رسول سے کیا فرمایا شہزادی نے؟ مولا کہنا کہ اس بچی کا نام رکھیے۔ یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بچی کا نام رکھیے۔ تو رسول نے کہا کہ اب میں بھی انتظار کروں گا، میں بھی انتظار کروں گا۔ رسول کس کا انتظار کریں گے؟ رسول کس کا انتظار؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول انتظار کریں گے وحی کا، رسول منتظر ہوں گے وحی کے۔ جب رسول نے انتظار کیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ رسول سے یہ کہنا کہ اس بچی کا نام زینب رکھ دے۔ اب جناب جبرائیل وحی لے کر آئے، زینب کا نام رکھا گیا۔ وحی کے ذریعے سے جناب زینب کا نام رکھا گیا، وحی کے ذریعے سے جناب زینب کا نام رکھا گیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جناب زینب کا نام وحی کے ذریعے سے رکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی شہزادی زینب کا نام لے رہا ہے تو وہ صرف شہزادی کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ وحی الہی کی تلاوت کر رہا ہے۔ شہزادی کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ وحی الہی کی تلاوت
शहजादी उस हदीस को कहते हैं जो आगोश कुरान नातिक की परवरदा है। तवज्जो, उस हदीस को कहते हैं, उस हदीस मुबारका को शहजादी ज़ैनब कहते हैं कि जिसने परवरिश पाई, जो परवान चढ़ी आगोश कुरान नातिक में। ऐ हसनैन कुरान नातिक, रसूल कुरान नातिक, अली कुरान नातिक, ज़हरा कुरान नातिक। सिर्फ कुरान नातिक नहीं बल्कि सब सरदार हैं। तवज्जो, सब सरदार हैं। उसकी आगोश की बीवी परवान चढ़ रही है। जो सब सरदार हैं, दुनियावी सरदारी नहीं है, सिर्फ कोई सरदारुल अंबिया है, कोई सरदारुल औसिया है। किसी के लिए रसूल ने फरमाया फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, किसी लिए रसूल ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहल जन्नह। तो सब सरदार हैं। बहुत जल्दी जल्दी गुफ्तगू को समेटो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में। तो शहजादी का नाम रखा गया, नाम रख दिया गया। तो शहजादी के कुछ अल्फाज हैं जो बहुत ही मशहूर है। उनमें से दो लक़ब जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक लक़ब है अकीला और दूसरा सानिया ज़हरा। हम आपको सानिया ज़हरा भी कहते हैं और आपको अकीला भी कहते हैं। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करूंगा, अपने सहमत को तमाम कर दूंगा। अकीला भी कहते हैं और सानिया ज़हरा भी कहते हैं। सानिया ज़हरा कहने की और भी वजूहात और इल्लतें हैं, मगर क्यों हम सानिया ज़हरा कहते हैं, दो वजह मैं आपकी खिदमत में बयान करूं। सवाल पे नाम के बाद सानिया ज़हरा को कहते हैं। जब विलायत में वक्त आया और विलायत को पहुंचाने के लिए शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहजादी कहाँ गई? दरबार में गई। किस चीज के लिए गई थी? दिफाए विलायत के लिए शहजादी दरबार में गई। शहजादी दरबार में गई दिफाए विलायत के लिए, यानी जब विलायत के वक्त पड़ा तो फातिमा ज़हरा दरबार में गई। और इसीलिए हम जनाब ज़ैनब को सानिया ज़हरा कहते हैं कि जब विलायत पे वक्त पड़ा तो शहजादी दरबार में गई, और जब इमामत पे वक्त पड़ा है तो उनके साथ साथ यानी इमाम सज्जाद के साथ साथ शाम के दरबार में जाने वाली बीवी का नाम ज़ैनब है। ये किरदार नहीं, किरदार से किरदार को मिला है। इमामत के दिफा के लिए दरबार तक पहुंच गई। दूसरी वजह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस शख्सियत को कहते हैं कि जब भी मस्जिद रसूल में आती थी तो रसूल अपनी जगह से खड़े होते थे और आपका एहतराम करते थे, आपका एहतराम करते थे, ताज़ीम किया करते थे, अपनी मसलत बिला बिठा दिया करते थे। इसी तरीके से रोज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। बहुत ही तवज्जो, सानिया ज़हरा क्यों कहते हैं? अज़मतों को अज़मतों से मिलाएं, किरदार को किरदार से मिलाएं, सीरत को सीरत से मिलाएं, और जब ठीक उस मंजिल पे पहुंच जाए तो फिर शहजादी की मार्फत हासिल होगी कि शहजादी ज़ैनब कहते किसे हैं। तो इमाम तिलावत कर रहे हैं कुरान करीम की, जैसे ही इमामत की निगाहों ने देखा कि ज़ैनब आ रही है, इमाम खड़े हो गए। इमाम खड़े हो गए, किस लिए खड़े हुए? शहजादी ज़ैनब की ताज़ीम के लिए। तो मुझे कहने देना, ज़हरा उसे कहते हैं जिसकी ताज़ीम मोहम्मद मुस्तफा के नबी जुमले को बदलूं, ज़हरा उसे कहते हैं जिसका एहतराम, जिसकी ताज़ीम रिसालत करे। सानिया ज़हरा उसे कहते हैं जिसकी ताज़ीम इमामत करे। सानिया ज़हरा उसे कहते हैं जिसका एहतराम, जिसकी ताज़ीम इमामत करे। दूसरा लक़ब क्या है आपका? अकीला। देखिए अरबी ग्रामर में एक चीज आखिला है और एक चीज अकीला है, दोनों की माने आकिल होने चाहिए। देखिए अकीला कहा जाता है, तवज्जो, पहले इस अकीला को समझ लें, फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जुमला अर्ज़ करूंगा। अकीला है क्या और क्यों अकीला कहा गया, क्यों आकिला नहीं कहा गया, क्यों आकिला नहीं कहा गया? इस चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इनके बाबा का नाम आली नहीं था, अली था। तो जो चाहता हूँ, इनके बाबा रसूल के नासिर नहीं थे बल्कि नसीर थे, नसीर थे। तो फिर सवाल ये होगा कि आखिर अली और आली में फर्क क्या है, नासिर और नसीर में फर्क क्या है? तो जवाब दिया जाएगा, आली उसे कहते हैं जो कभी बुलंद हो कभी बुलंद ना हो, मगर अली उसे कहते हैं जो हमेशा बुलंद। नासिर उसे कहते हैं जो कभी मदद करे, कभी मैदान छोड़ के भाग जाए, मगर नसीर उसे कहते हैं जो हर लम्हा रसूल के साथ साथ हो। और आकिला उसे कहते हैं जो कभी अमर के साथ हो,
عقل سے جدا ہو، مگر عقیدہ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ عقل کے ساتھ ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ جناب زینب کو عاقلہ کیوں نہیں عقیدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے زینب اس شخصیت کا نام ہے جو کبھی عقل سے جدا نہیں کی ہوئی۔ کبھی عقل سے جدا نہیں، اس بیوی کا کیا کہنا، اس کی تعظیم کو دیوان کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر سنا ہے، حضور تشریف فرما ہے، کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا شخص مجھے دکھائے کہ جس سے اللہ نے پوچھا ہو کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ کوئی شخص دکھائے نظر آتا ہے، قسم خدا کی جناب زینب کی ذات اگر نہ ہوتی تو پھر شعر کا مصرع تلاش کرنے سے نظر نہیں آتا۔ یہ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، ان کی عظمت کو دیکھیں کہ پروردگار عالم امام کیا ہوتا ہے؟ امام مشیت الہی کا نام ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کو جب عینوں میں آگ لگا دی گئی، جب آگ لگا دی گئی تو جناب زینب ہے سید سجاد کی خدمت میں کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا تم امام وقت ہو، تم یہ بتاؤ کہ ہم خیمے میں چل کے جان دے دیں یا جان کی حفاظت کریں۔ یہ کربلا کا میدان ہے، جناب زینب ہے خدمت امام میں، سوال یہ کر رہی ہے میرے لال تم بتاؤ تم امام وقت ہو، مگر ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، بہت ہی توجہ۔ اور یزید نے جب امام سجاد کو طلب کیا اور بلایا اور کہا کہ ہم نے آپ کو رہا کر دیا تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جناب زینب نے کیا کردار پیش کیا۔ امام نے کہا کہ پہلے ہم اپنی پھوپھی سے مشورہ کریں گے، اللہ اکبر، پہلے ہم اپنی پھوپھی سے مشورہ کریں گے۔ امام خدمت جناب زینب میں آ گئے، پھوپھی اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ آپ کا حکم کیا ہے؟ یہ امام نہیں، یہ بھتیجا اپنی پھوپھی سے مشورہ نہیں کر رہا ہے، یہ مشیت الہی ہے جو جناب زینب کی رضا پوچھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جناب زینب کی رضا پوچھ رہی ہے۔ جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں بھائی، امام اسے کہتے ہیں جس سے پوری کائنات مشورہ کرے، جس سے پوری کائنات مشورہ کرتی ہو اسے امام کہتے ہیں، اور امام جس سے خود مشورہ کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس شعر کا مزاج نظر نہیں آتا، اور خدا کی قسم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے مشیت الہی میں رضا دریافت کی ہو۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے اپنے کردار کو کتنا بلند کیا کہ امامت خدمت زینب میں ہے۔ امامت خدمت زینب میں سوال کا نہیں ہے کہ اماں آپ کو مشورہ دے گی، آپ کو حکم دے گی، اس کی طرح یہ جناب زینب کا مرتبہ ہے۔ یوں ہی علی نے نہیں کہا کہ زینب میری زینت ہے، زینب میری زینت ہے، صحیح، جو اسلام کے لیے زینت ہے اس کی زینت ہے، جو فاتح خیبر، جو میدان خیبر کا زینت اس کی زینت ہے۔ آپ روایت اٹھا کے دیکھتے جائیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے کی مجلس کافی نہیں ہے۔ یہ مجلس یہ صدقہ ہے، فرشفزا یہ صدقہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ دربار یزید میں کس میں ہمت تھی جو یزید کو کافر کہے؟ اب قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے اور کہا کافروں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی جناب زینب یزید کے دربار میں صرف یزید کو کافر نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ جو لوگ وہاں موجود تھے نا ان کو بتا رہی ہے کہ دیکھو جسے تم خلیفہ سمجھ رہے ہو، خلیفہ تو دور کی بات ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ اللہ نے نعوذ باللہ آپ کو رسوا کیا، ظلم کیا، تو فرمایا وما رأیت الا جمیلا، کہ اپنے پروردگار عالم سے میں نے اچھائی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اور یزید تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں مصیبتوں میں گرفتار کر کے ہمارے ذکر کو کم کر دیا ہے، نہیں، مرتبہ آل پیغمبر کو خدا دیتا ہے،
یہ ظاہری خلافت تیری خلافت نہیں ہے، یہ تجھے مہلت ہے، یہ تجھے مہلت ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ہر دل میں حسین کی محبت ہوگی اور تجھ سے نفرت ہوگی، حسین کی محبت ہوگی، تجھ سے نفرت ہوگی۔ اللہ جانے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں کتنا اثر تھا کہ آج رہتی ہوئی کائنات میں جتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کے لیے آباد نہیں ہے، اتنے لوگ حسین کے نام پہ مرنے کے لیے آباد ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یزید کا خاتمہ تو جناب زینب نے کر دیا تھا، اور کیا کہنا علی کی اصلاح کی بیٹی کا کہ یزید کے گھر میں ہی فرش ازار چھا دیا۔ اللہ زینب اطمینان حسین کا نام ہے۔ شاعر کہتا ہے کربلا در کربلا میمان اگر زینب نہ ہو، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ پھر شاعر نے پڑھ کے آواز دیا کربلا در کربلا میمون اگر زینب نہ ہو، اگر زینب نہیں ہوتی تو کربلا کربلا ہی میں مر جاتی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے دین اسلام کو بچایا ہے اور زینب نے فرش ازا کے ذریعے اسے گھر گھر پہنچایا ہے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کوشش کاوشیں ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر گھر میں فرش ازا ہے۔ زینب کے اطمینان ہے حسین، بھائی رسول جس پہ بھروسہ اور اعتماد تھے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس پہ اعتماد کر رہے ہیں اسے زینب کہتے ہیں۔ اگر اعتماد نہ ہوتا تو کبھی امامت جیسی ذمہ داری زینب کے حوالے نہ کرتے۔ اللہ زینب پہ جس پہ بھروسہ ہوتا اسے حسین کہتے ہیں، مگر زینب جس پہ بھروسہ کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ آپ نے سنا ہے کہ سکینہ نیاز ٹوٹ گئی کب؟ جب چچا نہیں ہے۔ زینب کی ریاض ٹوٹی جب خیمے سے عباس جا رہے تھے۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب عباس مقصد ہو کے میدان قتال میں جا رہے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کو جمع کیا، میں نے جو وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ واپس لے رہی ہوں۔ بیویوں نے سوال کیا وہ کیوں؟ کہ جس کے سہارے میں نے وعدہ لیا تھا، جس پہ بھروسہ تھا، جس پہ اعتماد تھا، جس پہ یقین تھا، وہ عباس جا رہا ہے، وہ عباس جا رہا ہے۔ کوئی زینب سے پوچھے ہمیشہ سر کو جھکائے ہوئے مولا عباس جناب زینب کی خدمت میں شہزادی، اماں نے کہا ہے آپ شہزادی ہیں، میں آپ کے سامنے اپنے سر کو بلند نہیں کر سکتا، یہ اطاعت کی منزل ہے۔ اطاعت دیکھیں گے جب حسین میدان کربلا میں یہ دیکھ رہے تھے کہ عباس کو نہیں روک سکتا تو حسین جناب زینب کے پاس گئے ہیں اور فرمایا اب تم بھیا عباس کو منع کرو۔ اطاعت کا عالم یہ ہے کہ جس طریقے سے امام کی اطاعت کر رہے ہیں، زینب نے منع کیا بھیا عباس خیموں کو ہٹا دو، زینب عباس نے خیموں کو ہٹا دیا۔ یہ اطاعت کا عالم۔ اس زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب عباس مقصد ہو کے جاتی ہے۔ ہائے مشق بھیا سوکھی ہوئی مشق، بچے منتظر ہیں چچا جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، صاحب آپ نے سنا بھی کہ عباس گئے تو ہیں مگر واپس نہیں آئے۔ عباس گئے تو ہیں مگر واپس نہیں آئے، واپس نہیں آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ دائیں بازو میں قلم ہو گیا، بائیں بازو میں قلم ہو گیا، مشق سکینہ کو دانتوں سے دبائے ہوئے۔ عباس کی کوشش یہ ہے خیمے تک پانی پہنچ جائے، خیمے تک پانی پہنچ جائے، مگر اللہ اکبر ایک تیر آگے مشق سکینہ پہ لگا، ہائے عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ اب خیمے کی جانب نہیں بلکہ عباس نے فرات کا رخ کر لیا، فرات کا رخ کر لیا۔ روایت کہتی ہے عباس کے سر پہ گرز بھی لگا، آنکھوں پہ تیر بھی لگی،